شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے منقبت تحریر فرمائی. اس کا یہ شعر ہے: کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پٹا یہ ہمارے سینوں میں ہے، یہ ہمارے گلوں کے اندر ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا اس وقت ہماری پہچان یہ ہوگی کہ ہمارے گلوں میں غوث اعظم کی غلامی کرنا. آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ابھی اور بیانات ہونے، اصل بیان حافظ صاحب کا ہوگا، پھر استاد علامہ نبی قادری صاحب جدہ مجدور تشریف جائیں گے، ان کا خطاب ہوگا. تو یہ آغاز ہے، آغاز کے اندر آپ نے اظہار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا ذکر کرو، فرمایا کہ میں تمہارا چرچا کر رہا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے جس قدر ذکر کیا، اگر ہم حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس انداز سے اور جس کثرت سے تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اتنی کثرت سے فرمائی کہ اپنی امتیوں کو بھی تعلیم دی. تو پھر جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دنیا کے اندر نہیں، آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا چرچا، آپ کی شان، آپ کی رفعتوں کو مزید بلند فرما دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے رکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا کثرت سے تذکرہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چرچے دنیا میں بھی کر دے گا اور آسمان میں. اب آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کی محفل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ سے اور کل امت مومنہ سے خطاب فرمایا: فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب چرچا کیا رب العالمین کا، آپ کی نصائح جو کتابوں کے اندر درج ہیں، وہ قرآن پاک کی تفسیر جو آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جس مجلس کے اندر آپ کے خطاب سن کر لوگوں کی روحیں پرواز کر جایا کرتی، جب مجلس ختم ہوتی تھی تو کئی جنازے اس مجلس کے اندر اٹھائے جاتے تھے. یہ آپ کی واعظ و نصیحت تھی، اور آپ کے کلام میں کثرت سے یا تو رب العالمین کا ذکر ملے گا یا محبوب کریم کا ذکر ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر یہ شان عطا فرمائی. دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
فرمایا کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی پہچان بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں دیکھنا ہے کہ کون رب کا ولی ہے تو پھر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے دل پہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لائے گا، دنیا چاہے ایک طرف ہو اور وہ اکیلا تنے تنہا حق بیان کرے گا تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا ولی ہے۔ اور یہ خبردار کر کے فرمایا الا، خبردار۔ اردو کے اندر جب کوئی کسی کو خبردار کرتا ہے کسی جملے کے ذریعے تو شروع میں لکھ دیتا ہے خبردار، تاکہ پڑھنے والا یا سننے والا اس بات کو توجہ دے کر سنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خبردار کر دیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں لے کر آتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج رات ہے، آپ کے عرس شریف کی رات ہے اور ہم آپ کے ذکر سے مستفیض ہونے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جب اولیاء اللہ کی شان کی باتیں آتی ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنی زبانیں دراز کر دیتے ہیں اور ان کی شانوں میں بے ادبی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ داتا صاحب اور غوث اعظم اور جتنے اولیاء کرام ہیں سب کی شانوں کے اندر وہ بے ادبی کرتے ہیں۔ پھر جب ان کو کہا کہ یہ آیت ہے قرآن کی، رب تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ولی ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ مانتے ہو ولی ہیں، کہاں ہیں؟ تو میں نے بولا آپ بتاؤ ولی کون ہے پھر؟ جب آپ کے نزدیک غوث پاک ولی نہیں ہے، جب آپ کے نزدیک داتا صاحب ولی نہیں ہے، جب آپ کے نزدیک خواجہ غریب نواز ولی نہیں ہے، تو پھر ولی بچا کون ہے یہ بتاؤ ہمیں۔ تم تو پھر قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو، کیونکہ اگر قرآن کو مانتے تو رب نے جو فرمایا ہے اس کی مثال تو آج بھی موجود ہے۔ صحیح روایات کے اندر فرمایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر 7 لوگ ایسے ہیں جو ابدال ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ہر وقت ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو غوث ہوتی ہے۔ تو روایات کے اندر یہ موجود ہے اور قرآن بھی یہ فرما رہا ہے، تو پھر تم کیوں اولیاء اللہ کو نہیں مانتے؟ یہ سوال ہے ان پر، اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جب تم قرآن پر عمل کرنے کی بات کرتے ہو اور جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، فرمایا کہ بت نہ حاجت روا ہے نہ مشکل کشا ہے، بت کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ آیات تم نے غوث پاک کے بارے میں چشمہ کر دی، اور جن آیات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مددگار ہیں، شہداء مددگار ہیں، صالحین مددگار ہیں، وہ آیتیں تمہیں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے قرآن کا عمل کرتے، بلکہ حقیقتاً قرآن کا جو نور ہے وہ صحابہ کرام سے منتقل ہوتا ہوا اولیاء کاملین کے اندر منتقل ہوتا ہوا آج ہمارے یہاں ہے، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ہے، تذکرہ آگے بھی ہم سماعت کریں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن کے حالات، جب آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی کہ میں طلب علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، تو والدہ نے ارشاد فرمایا جاؤ 40 دینار آپ کی قمیض مبارک کے اندر سیجیے، لیکن فرمایا ایک وعدہ مجھ سے کرو پھر جانے دوں گی۔ اپنے عرض کی حکم فرمایا وعدہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث پاک سے سوال کیا گیا کہ جو آپ کو مقام و مرتبہ ملا ہے کہ آج آپ جیسا مقام کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جو میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، فرمایا میں نے زندگی میں کبھی کسی موڑ پہ بھی آپ کے حالات کے اندر بڑے سخت حالات پیش آئے جب طالب علم کے بارے میں، لیکن اس موقع پر بھی آپ نے سچ کا ساتھ دیا اور اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ تو جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کر کے سفر کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں چوروں نے تمام قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ سے کہا آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ تو چور سمجھے کہ بچہ ہے ہم سے مذاق کر رہا ہے، وہ چلا گیا۔ جب سردار کے پاس گیا اس نے کہا سب کو لوٹ لیا، کہنے لگے سب کو لوٹ لیا لیکن ایک بچہ ہے جو ہم سے مذاق کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے، بظاہر لگتا نہیں ہے اس کے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے کہا، جو ان کا سردار تھا اس نے کہا کہ آپ بلا کر لاؤ۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اس نے سوال کیا آپ کے پاس پیسے ہیں؟ فرمایا ہاں 40 دینار ہیں۔ کہا کہاں پر ہیں؟ کہا یہ قمیض کے اندر والدہ رسی ہے۔ جب دیکھا نکالے گئے تو واقعی موجود تھے۔ تو اس چور کے سردار نے کہا کہ ہم نے سب کو لوٹا ہے اور سب نے اپنا مال چھپانے کی کوشش کی، سب نے یہ چاہا کہ ہم کسی طرح اپنا مال چھپا لیں، اور تم بچے ہو، تم نے مال نہیں چھپایا، تم نے مال ظاہر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب سفر کے لیے نکلا تھا والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں جھوٹ بول دیتا، لیکن والدہ کا مجھے وعدہ یاد تھا، اس لیے میں نے پھر جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا۔ اب سنیں، جب بندہ سچائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تو جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا اس پہ میں پورا اترا ہوں اور جھوٹ نہیں بولا، سچ کہہ کر میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ اب جو سردار تھا یہ الفاظ اس کے ذہن پر ایسے اثر کیے، اس نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی، اس نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا، ہم اتنی بڑی عمر کے ہیں اور اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی اور جتنے لوگ تھے اس کے ساتھ سب نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ وہ 70 سال کا بوڑھا شخص 12 سال کے بچے کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابتدا فرمائی اور اپنی والدہ کے وعدے کو پورا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعامات عطا فرمایا۔ آپ کی کرامات، بے شمار کرامات
کتب کے اندر اور روایات صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں. یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دی بات ہو گئی. بہت ساری کرامات ہیں، ٹائم مختصر ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرید آیا. رمضان کا مہینہ ہے. کہا حضرت میری خواہش ہے آپ میرے گھر پر افطار کریں. آج ہمارے یہاں پہ خواہش ہوتی ہے ہماری، ہمارے پیر و مرشد آئے، اساتذہ آئے، تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہمارے. دوسرا آیا، عرض کی حضور آج ہمارے گھر افطار کرنا ہے. ٹھیک ہے. 70 مرید آئے، عرض کری کہ آپ ہمارے یہاں آئے دعوت قبول کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہمارے یہاں. اب جب اگلا دن ہے، تمام مرید خوش ہیں، جو سارے تھے سارے خوش ہیں. ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں غوث پاک میرے پاس آئے تھے، میرے گھر آئے تھے. دوسرے نے کہا نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرے نے کہا نہیں میرے گھر آئے تھے. ایک ہی وقت کے اندر آپ سب کے گھر پہ گئے تھے. تو معاملہ گیا وہاں جو آپ کا خادم تھا اس کے پاس. اس نے کسی نے کہا کہ میرے گھر آئے تھے، دوسرے نے کہا میرے یہاں آئے تھے. تو خادم نے کہا میں تمہیں بات بتاتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں اپنے حجرہ مبارکہ میں موجود تھے، آپ نے یہیں افطار کیا. خادمی جو مریدین تھے ان کی چیخیں نکل گئی، یہ کیا بات ہے. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں سب کے گھروں پر گیا تھا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا. سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ ہوا سا بھائی، کسی کی سمجھ کے اندر بات نہیں آ سکتی. آج جو عقل سے اس بات کو سوچتے ہیں انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، اور وہ کرامات کو سمجھتے ہیں کہ کرامات کوئی چیز نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزہ عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کو اپنے وقت میں خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزہ عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کرامات عطا فرمائی ہے. اور معجزہ اور کرامات تو وہ چیز ہوتی ہے جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی. ان کا مطلب، ان کا معنی جو مفسرین نے لکھا وہ تو یہی ہے کہ عقل سے نہ سمجھ جائے، ایسی چیز ہو جو عام انسان کر نہ سکے. آپ 70 مریدوں کے یہاں تشریف دے رہے ہیں. اور پھر جب پادری کا ہے وہ قبرستان کے باہر کھڑا ہوا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے زندہ کیا کسی مردے کو. تو لوگ پریشان تھے کم علمی کی وجہ سے. اب وہ اس کی طرف مائل ہو رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، برحق ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اور ہمارا تو عقیدہ ہی جب مکمل ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء کرام کی نبوت کا انکار کریں. لیکن اس پادری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کمتر ثابت کرنے کے لیے اور آپ کی شان میں بیعت بھی گستاخی ثابت کرنے کے لیے بات کی تھی. تو جب یہ صدا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے کان میں پہنچی، آپ نے اس پادری کو بلایا ادھر آیا. کہا کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، آپ کے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں. حالانکہ صحیح روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ فرمایا. یہ روایت موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے. تفصیل کے اندر نہیں جاتا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے، تم میرے نبی کو چھوڑو، میں مردہ زندہ کر کے دکھاؤں. قبرستان قریب تھا، فرمایا چلو قبرستان. بولا جس قبر کے پاس تم کہو گے اسے زندہ کر کے دکھاؤں. اب وہ لے کے گیا پرانی سی کوئی قبر تھی. کہاں یہ قبر ہے؟
آپ نے فرمایا ویسے تو میں جب زندہ کرتا ہوں کسی مردے کو فرماتا ہوں کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہوگا، لیکن آج چونکہ تو نے میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر سن، آپ نے فرمایا مردے سے خطاب فرمایا، کئی برس سے وہ انتقال کر چکا تھا، آپ نے فرمایا کم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہوگا۔ آپ نے جب یہ فرمایا تو وہ صدا سنتے ہی زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ کی سمجھ نہیں آئے گا؟ تو آپ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا، اور وہ ڈھول بجایا کرتا تھا، وہ ڈھول بجاتے ہوئے زندہ ہوا، آپ کے قدموں میں پڑ گیا، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور مسلمان ہوا۔ تو یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے کہ پھر یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، سرکار کا یہ طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی غلطی ہو کوتاہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور جاؤں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں ہمارے آج کے جو مہمان سراہا ہیں، آپ تشریف لانے والے ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ اس مسجد کے امام و خطیب ہمارے استاد ڈاکٹر حافظ شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، آپ انشاءاللہ کچھ خطاب آپ لوگوں کے سماعت کو بھی ذکر کریں گے۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب اپنے خطاب سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت حافظ شکیل صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد حکیم صاحب۔